आज खुसूसी प्रोग्राम انجام دے رہے ہیں یوم پاکستان کے اس خصوصی پروگرام میں جو آج ہم کر رہے ہیں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہی ہے. آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اور یوم پاکستان ان کے ساتھ مناتے ہیں. نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کا قیام 1997 میں عمل میں آیا. پاکستان میں معیاری پولیسنگ ایک خواب تھا. اس کا مقصد ایک ایسی پولیس کو روشناس کرانا تھا جو ایمانداری، خوش اخلاقی اور مدد کے ذریعے لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکے. ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل موٹر وے پولیس عباس ملک کا شمار ان مٹھی بھر افسران میں ہوتا ہے جنہوں نے انتہائی قلیل مدت میں پولیسنگ کے ایک نئے اور انفرادی کلچر کو متعارف کراتے ہوئے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کو ایمانداری، خوش اخلاقی اور مدد کے 3 بنیادی ستونوں پر دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کیا. عباس ملک بطور ایڈوائزر اور پیٹرن نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس خدمات سر انجام دے رہے ہیں. خواب حقیقت بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے افسران اور جوانوں نے لوگوں میں عزت و وقار اور دیگر اداروں کے مقابلے میں زیادہ مقبولیت حاصل کر لی. ناظرین، یوم پاکستان یا 14 اگست کے موقع پر بھی موٹر ویز پولیس کے افسران اور جوان اپنی ڈیوٹیاں اور خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جو سفر کرنے والے لوگ ہیں ان میں کس طرح کی آگاہی پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے پاس کچھ گفٹ ہیمپرز بھی رکھے ہوئے ہیں، پرچم بھی موجود ہے. تو انہی سے پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ ڈی ایس پی بیٹ کمانڈر ہیں عمران صاحب. السلام علیکم. والسلام. عمران صاحب، یوم پاکستان آپ کو مبارک ہو. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کیسا محسوس کر رہے ہیں آج آپ؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. 14 اگست ہے، پاکستان اس دن آزاد ہوا اور پورا پاکستان، پورا ملک اور ہر طبقہ فکر جو ہے آج ایک خوشیاں منا رہا ہے. اور ہمارے جو آباء و اجداد نے جو قربانیاں پیش کی تھیں اور جس کا ہم صلہ آج مختلف صورتوں میں ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں، تو اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ آج ہم روڈ پر چونکہ موجود ہیں. اور آپ تو موٹر ویز اور ہائی ویز پر جو ہے وہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور آج یہ آپ نے گفٹ ہیمپرز بھی رکھے ہیں. یہ کس لیے رکھے ہیں آپ نے؟ یہ پرچم بھی مجھے نظر آ رہی ہے. نہیں، یہ اسپیشلی ہمارے جو بھی بڑے دن ہوتے ہیں، 6 ستمبر ہو گئی، 14 اگست ہو گئے، یا کوئی بھی ایسا پاکستان کا کوئی دن ہو گیا، تو اس میں ہم یہ چیز کرتے ہیں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے. اس سے ایک اچھا تاثر جاتا ہے. آج ہم اسپیشلی روڈ یوزر جو یہاں پر سفر کر رہے ہیں ان میں ہم گفٹ ہیمپرز تقسیم کرتے ہیں. یعنی یوم آزادی کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور ان کو آگاہی بھی فراہم کر رہے ہیں کہ آج کے دن کیا بلکہ عام طور پہ بھی جو ہے وہ ڈرائیونگ میں احتیاط برتیں. ایک میرا بڑا عام سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اتنی بڑی یہ موٹر ویز ہوتی ہیں آپ کی، خاص طور پہ موٹر ویز پہ کسی جگہ کوئی اگر کسی کی گاڑی رک جائے، کوئی مشکل میں آ جائے، وہ آپ کے کال سینٹر جو ہیلپ لائن 130 ہے وہ کیسے بتائے کہ اس کی لوکیشن کہاں پر ہے اور کس جگہ پہ وہ کھڑا؟ اس میں بڑا آسان سا ہے کہ کچھ روڈ یوزر کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی کرنا چاہیے. جب بھی وہ موٹر وے پہ سفر کریں تو ہر 1 کلومیٹر کے بعد ہمارے مائل سٹون ہوتے ہیں اور بورڈ ایک لگا ہوتا ہے، پول لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر نمبر لکھے ہوتے ہیں.
اور وہ نمبر اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں اس وقت. تو یعنی ایک نمبر تو آپ کا کال سینٹر 130 ہے، وہ نمبر نہیں. 130 تو ہیلپ لائن ہے آپ کی. 130 ہماری ہیلپ لائن ہے، اور وہ تمام کال بوتھ جو ہم کال بوتھ کہتے ہیں ان کے اوپر 130 بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک چھوٹا مائل سٹون ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے، اگر ہم پشاور کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارا جو مین پلازا ہے وہ 352 پر ہے، اور ہم جیسے جیسے پشاور کی طرف سفر کریں گے ہمارا یہ مائل سٹون بڑھتا جائے گا، آگے 353، 54 اور اسی طرح آن ورڈ 455. مائل سٹون جو ہے وہ ذہن میں رکھے سفر کرتے ہوئے کہیں بھی مشکل ہو تو وہ کال سینٹر ہیلپ لائن پہ یہ نمبر بتا دیں، آپ کی مدد کو موٹر وے پولیس پہنچ جائے گی. بالکل آپ نے درست کہا. یہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت ہیں پیٹرولنگ آفیسر بینش ہیں. نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے اندر بھی خواتین کی ایک تعداد موجود ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا جذبہ تھا جو انہوں نے نیشنل ہائی وے اور موٹر ویز پولیس کی طرف کھینچ لایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوم پاکستان مبارک. آپ سر آپ کو بھی بہت مبارک، اور اس کے علاوہ میں تمام روڈ یوزرز اور اپنے ویورز کو بھی یوم آزادی کی مبارکباد دینا چاہوں گی. اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ وہ ایسا کون سا جذبہ تھا جو مجھے یہاں تک کھینچ لایا. یوم پاکستان میں بھی خواتین نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اگر آپ اسلام اس وقت بات کریں تو اس میں بھی خواتین جو ہیں انہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ اپنا حصہ ڈالا ہے. تو یہ قوم کو سرو کرنے کا ایک جذبہ تھا میرے اندر جو مجھے اس یونیفارم تک لے آیا، اور میں آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس، اور مجھے بہت فخر ہے اس بات کا. خواتین کو کیا کہنا چاہتی ہیں جو خواتین دیکھ رہی ہیں آپ کو اس موقع کے اوپر؟ انہیں کیا میسیج دینا چاہتی ہیں، کیا پیغام دینا چاہتی ہیں پاکستان کو سرو کرنے کے حوالے سے؟ میں سب سے پہلے تو جو مدرز ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ روڈ سیفٹی جو ہے وہ صرف میل ریسپانسبلٹی نہیں ہے، یا ہم کہیں کہ ایسے مردوں کی ذمہ داری ہے یا جو گاڑی چلائے گا بائک چلائے گا. نہیں، ماؤں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کرتی ہیں. اگر ایک ماں کو خود اویئرنیس ہے روڈ سیفٹی کی، وہ بچے کو بتائے گی کہ بیٹا آپ نے روڈ پہ جانا ہے تو آپ نے کیسے چلنا ہے. پیٹرولنگ آفیسر ہمارے ساتھ طاہر نوید بھی موجود ہے، ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. طاہر صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ ذرا آج کے دن کے حوالے سے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور کیسا لگتا ہے جب آج کا دن 14 اگست یا اس طرح کے جو ہمارے بڑے دن آتے ہیں اس میں سرو کرتے ہوئے ایز اے نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس کو اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یوم آزادی مبارک ہو. نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے جہاں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی بے مثال قیادت اور اعلیٰ کارکردگی کے ذریعے نام کمایا ہے، وہاں وطن عزیز کا یہ عظیم ادارہ قومی شاہراہوں پر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت، ٹریفک کو منظم رکھنا اور بر وقت مدد دینے کے لیے بھی اپنی مثال آپ ہے. ایک تو آپ کی جذبہ حب الوطنی اور آپ کی اویئرنیس، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کی طرف سے کیا جاتا ہے. جی بالکل، مطلب خاص کر یہ پرٹیکولرلی یہ اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے ہو گیا، عید کے تہوار ہو گئے یا 23 مارچ ہو گیا، ان تہوار کے اوپر ٹریفک کا والیوم بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ٹریفک وائلیشنز بھی زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا طاہر نوید، پیٹرولنگ آفیسر ہمارے ساتھ تھے. اور یہ یوم پاکستان منائیں، اس کی خوشیوں کو ضرور انجوائے کریں. آج کا یہ خصوصی پروگرام نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کے افسران اور جوانوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اور مزید اور بہت کچھ آپ دیکھیں گے ہمارے اس خصوصی پروگرام کے اندر. خصوصی مناظر بھی دیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام میں مزید بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں آج کے اس خصوصی پروگرام میں. نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے اعلیٰ معیار اور بلند وقار کے پیچھے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تربیت ایک اہم جز ہے. موٹر وے پولیس کا ٹریننگ کالج شیخوپورہ میں قائم ہے. صبح سویرے دن کا آغاز پی ٹی اور ڈرل سے ہوتا ہے. کالج میں تربیت کے لیے آنے والے افسران اور جوانوں کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تکنیکی اور فنی تربیت، 7D ڈرائیونگ سیمولیٹر، فائرنگ سیمولیٹر، فرسٹ ایڈ اور دیگر غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے تربیت فراہم کی جاتی ہے. میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرائیونگ اسکول ہے، موٹر وے پولیس کی جو ٹریننگ کالج ہے، اس کے ڈرائیونگ اسکول کے پاس ہے. جہاں ہم نے آپ کو دیگر چیزیں دکھائی ٹریننگ کالج کی، وہاں پہ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس ڈرائیونگ اسکول میں اور دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈرائیونگ اور گاڑیوں سے متعلق یہاں پہ فنی تربیت دی جاتی ہے
ان کو چلانے کی تربیت دی جاتی ہے اور یہاں پہ افسر اور جوانوں کو روشناس کرایا جاتا ہے کہ مختلف گاڑیوں کو ایمرجنسی کی صورت میں یا پھر آپریشنل استعمال میں کیسے لایا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مختلف انجنز کے پارٹس اور اس کے پرزے رکھے گئے ہیں, ان کو سامنے رکھا گیا ہے تاکہ یہاں پہ جو فنی تربیت ہے, جو تکنیکی تربیت ہے افسروں کو اور جوانوں کو, کیونکہ یہاں آنے والے ٹریننگ کالج کے اندر ہر افسر کو, ہر جوان کو یہاں پہ انجن سے متعلق تکنیکی تربیت فراہم کی جاتی ہے اور اس کے لیے لازمی جز ہے یہ. جہاں دیگر تربیت کے شعبے ہیں وہاں پہ یہ شعبہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ان افسروں کو, جوانوں کو ان سے روشناس کرایا جائے. جس طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان انجنز کو کھول کے رکھا ہوا ہے اور ہر انجن کے سامنے اس کی بارے میں تفصیلات بھی رکھی گئی ہیں کہ جس طریقے سے سلنڈر بلاک ہے, بیرنگز اس کے پاس ہے, یہ جس طریقے سے یہ کیم شافٹ ادھر رکھا ہوا ہے, پھر اسی کے ساتھ ساتھ مختلف انجنز کی چیزیں رکھی ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک انجن ہے, لائٹ جو ٹرانسپورٹ وہیکل ہے, ڈیزل انجن ہے, یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس انجن کے بارے میں کس طریقے سے یہ انجن کام کرتا ہے اور اس کی تمام چیزیں رنگوں کی مدد سے ہر پارٹ کو یہاں پہ علیحدہ کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ کون سا انجن کا پرزا وہ کیا کام یہاں پہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آئیں تو یہ آپ دیکھیں کہ پوری لیب بنی ہوئی ہے گاڑی کے ایک ایک حصے کا, ایک ایک پارٹ پرزے کا. اگر آپ دیکھیں کہ اس انجن کے ساتھ یہ گیئر لگا ہوا ہے, یہ گیئر کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جاتی ہے کہ گیئر کس طریقے سے کام کرتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ یہاں پہ الیکٹرک جو وہیکل ہوتی ہے, جو بجلی سے چلنے والی جو گاڑی ہے, اس کا پورا ایک سسٹم یہاں پہ رکھا ہوا ہے. یہ بریکنگ سسٹم ہے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بریک کا سسٹم ہے, بریک کس طرح سے کام کرتی ہے وہ یہاں پہ سکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو یہاں پہ جو کلچ پلیٹس ہوتی ہیں گاڑیوں کی, بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ تو صرف گیئر لگاتے ہیں یا بریک یا ایکسیلریٹر دیتے ہیں, لیکن اس کے اندر کا جو میکینیکل فنکشن ہے وہ یہاں پہ پورا پڑھایا جاتا ہے. تو یہ پورا کلچ کا سسٹم ہے. یہ ایک ہیوی جو بس یا ٹرک کا جو انجن ہوتا ہے, یہ انجن یہاں پہ موجود ہے اور اس انجن کے ذریعے جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ انجن کس طرح سے کام کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہ بہت ہی اہم جز ہے اس ڈرائیونگ اسکول کا, جہاں پہ میکینیکلی جو ہے چیزوں کو سمجھایا بھی جاتا ہے, بتایا بھی جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے. جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اہم جز ہے. اب ایک اور اہم چیز اسی اسکول کی, جو سیمولیٹر ہم نے آپ کو بتایا کہ سیمولیٹر کس طریقے سے کام کرتا ہے. یہ جس کمرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جوانوں کو, افسروں کو اس کے بعد جب چیزیں بتا دی جاتی ہیں تو یہاں پہ ایک تو یہ اشارے رکھے ہوئے ہیں, اشارے فراہم کیے گئے ہیں, پاکستان کا نقشہ یہاں پہ بنایا گیا. لیکن اس روم کو ہم سیمولیٹر روم کہتے ہیں, جہاں پہ ہیوی جو ٹریفک وہیکل ہے, جو ہیوی وہیکل ہوتی ہے جس میں بس ہو گیا, ٹرک ہو گیا, اس کی بھی چلانے کی تربیت فراہم کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہلکی گاڑیاں ہیں, جو لائٹ جو وہیکلز ہوتی ہیں, اس کا بھی سیمولیٹر, یعنی ایک طریقے سے یہاں پہ 2 سیمولیٹر جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں, جس کے ذریعے افسروں کو, جوانوں کو یہاں پہ تربیت فراہم کی جاتی ہے. سیمولیٹر روم میں ہم موجود ہیں اور سیمولیٹر روم کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے. یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں انسپیکٹر بلال. ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ سیمولیٹر کے اوپر کس طرح سے تربیت فراہم کی جاتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں چاہوں گا بلال صاحب تھوڑا سا ادھر آئیے اور اس سیمولیٹر کے ساتھ مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے اور کس طریقے سے. میکینیکل لیب تو ہم نے دکھا دی, اب یہاں پہ آپ سیمولیشن کے ذریعے کیسے تربیت فراہم کرتے ہیں؟ سر بیسیکلی 7D ہے, 7 ڈائمینشنل ورچوئل پلیٹ فارم, اور میڈ ان فرانس ہے یہ, اور HTV اور بس سیمولیٹر ہے یہ. اور اس کے اوپر جو ہمارے پاس ڈیفینسو ڈرائیونگ کے حوالے سے ہمارے جو اپنے ٹرینیز ہیں, پلس جو ہماری ٹائز ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ, ان کی جو ڈرائیورز آتے ہیں ڈیفینسو ڈرائیونگ کے حوالے سے ہم ان کو اس پہ ٹریننگ دیتے ہیں. کیا اس کے اوپر تمام سیناریوز ہیں, ایکسیڈنٹس کے, ویدر کے, روڈز, خراب روڈز کے, تمام چیزوں کی, کیا اس کے اندر یہ تمام صلاحیت موجود ہے؟ جی اس میں تمام سینیریوز ہیں. اس میں ہمارے پاس ہر طرح کی وہیکلز ہیں, ہر طرح کی روڈ کنڈیشنز ہیں, ہر طرح کی ویدر کنڈیشنز ہیں, 10 ویلر سے لے کر 22 ویلر تک انکلوڈنگ بسز. ہم اس کے اوپر اپنی مرضی سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ آئیں, آپ کو ایک دفعہ ٹرائی دلواتے ہیں اس کے اوپر, آپ کو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. اچھا, اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اسپیڈ ایکسیڈ ہو جائے تو چلان تو نہیں ہوگا؟ میں صرف آبزرو کروں گا اور اس میں اسیس کروں گا آپ کو.
चले ठीक है, वेरी गुड जी। आइए नाज़रीन, इसके ऊपर हम भी लेते हैं, जरा एक्सपीरियंस करते हैं, आपको दिखाते हैं जी। 7D सिमुलेटर है, मैं खुद जरा बैठता हूँ इसके ऊपर, देखता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से जो है वो इसको चलाया जाता है, और जरा अपनी भी सलाहियतें चेक कर लेता हूँ कि मैं कितनी अच्छी हैवी जो व्हीकल है वो चला सकता हूँ। तो इंस्पेक्टर बिलाल मुझे असिस्ट करेंगे इसके अंदर, जो सिनारियोज होंगे उस हवाले से भी, और ड्राइविंग सीट पर मैं बैठ जाता हूँ। तो चले आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये सिमुलेटर के ऊपर मैं बैठ गया हूँ। सीट बेल्ट लगाना है इसकी पहली शर्त है, और ड्राइविंग के लिए आप जब ड्राइव करते हैं तो उसके लिए सीट बेल्ट जो है वो एक लाजमी जुज़ है। उसके बगैर सफर करना नुकसान से और खतरे से खाली नहीं है। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि चाहे आप किसी जगह पे भी ट्रैवल करें, नॉर्मल ड्राइविंग पे निकलें, शाहराहों पर निकलें, मोटरवेज पे निकलें, सीट बेल्ट आपके लिए बहुत अहम है, उसका ख्याल जरूर रखें। इस सिमुलेटर के ऊपर भी पहली शर्त ये कि बैठने के बाद आपने सीट बेल्ट जरूर लगानी है। और ये धुंध का एक सिनारियो हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे इस सिमुलेटर के अंदर। हल्की सी हमने इसको ब्रेक दी है और गाड़ी दोबारा से हम बस को चलाना शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि धुंध की सिमुलेशन जो है वो इस वक्त आ चुकी है, आगे धुंध छा गई है पर, और ये रियल टाइम है, यानी रियल टाइम आपको वो सिनारियोज या वो एनवायरनमेंट देता है जिसमें कोई भी ड्राइवर ड्राइविंग सीखने के लिए उसके लिए मुख्तलिफ जो हालात हैं वो पैदा किए जाते हैं, ताकि उसके अंदर रहते हुए वो ड्राइविंग को सीख सके और गाड़ी चलाने की तरबियत दे सके। आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन किसी भी चीज की तरबियत ले लेना, अगर आप बाहर निकलने से पहले, ड्राइविंग सीट पर जाने से पहले, ड्राइव करने से पहले अगर आपके पास ये तरबियत होगी, अगर आपके पास तरबियत के बाद इम्तिहान पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो आप बहुत आसानी के साथ जो है वो किसी भी नामसाइद हालात में अपने आप को साबित कर सकते हैं और आप खतरे से भी महफूज रह सकते हैं। ये एक चीज है। और नाज़रीन, एक चीज और भी है इसमें, हम एक जो सिनारियो, एक चीज जो करने के लिए जा रहे हैं वो यहाँ पे कि ड्राइवर को किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल के अंदर भी जो है वो निमटने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो फॉल्ट्स हैं या हादसा, ये देखिए, ये राइट साइड का ये टायर जो है बस्ट किया, और ये एक हादसा हो गया जनाब, बस जो है उससे लग गई, क्योंकि और यही वो हादसाती सिनारियोज हैं जो किसी भी ड्राइवर की तरबियत के लिए बहुत जरूरी है कि वो हादसे की सूरत में, चाहे उसका इंजन फेल हो जाए, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाए या कोई उसका टायर बस्ट हो जाए। अब इस सिनारियो के अंदर इंस्पेक्टर बिलाल ने मेरे साथ काम ये किया कि इस गाड़ी का, इस बस का राइट जो टायर था, फ्रंट टायर, वो बस्ट कर दिया और गाड़ी मेरी लग गई। इसी तरह के नामसाइद हालात से निमटने के लिए ये सिमुलेटर है, ताकि एक ड्राइवर की बेहतरीन तरीके से तरबियत की जा सके। इस वक्त हम जो फायरिंग सिमुलेटर है उस पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में यहाँ पे ना सिर्फ मेल्स बल्कि फीमेल्स, यानी खवातीन और मर्द, ऑफिसर्स, जवान यहाँ पे सब मौजूद हैं। और जैसे हमने पहले बताया कि कोई तफरीक नहीं है, खवातीन मर्द सब एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और बहुत ही जो स्टैंडर्ड्स हैं, हायर स्टैंडर्ड, उसके मुताबिक ट्रेनिंग होती है। जो फायरिंग सिमुलेटर है, हम फायरिंग रेंज में भी आपको लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले अफसरों और जवानों को, जैसे कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के एक और चीज है सेफ्टी और सिक्योरिटी, यानी वो तहफ्फुज भी करते हैं, बचाव भी उनका है। अगर कोई इस तरह के इंसिडेंट्स, अगर क्राइम होता है, कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, कोई शरपसंद अनासर अगर मोटरवे पर आ जाए, तो अफसर और जवान अपना दिफा कैसे करेंगे, उसके लिए भी उनको तरबियत दी जाती है। और उसके लिए अहम जुज है ये फायरिंग सिमुलेशन। एक कैडेट, अगर हम इनसे बात करें यहाँ पे और इनसे पूछें कि जरा सा कि किस तरह से इस तरबियत के मरहले से वो गुजरी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, आप यहाँ पे हमें बताया गया कि एज ए जूनियर पेट्रोल ऑफिसर यहाँ पे आई थी और अब आपकी प्रमोशन कोर्स है और यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं, कैसा महसूस होता है? और खवातीन, क्योंकि हम एज एन इंडिपेंडेंस डे के ऊपर खवातीन का किरदार बड़ा अहम है पाकिस्तान की इस जो आज़ादी है, आप इस फोर्स को ज्वाइन करके कैसा महसूस करते हैं? सर, बहुत अच्छा और बहुत सेफ महसूस करते हैं हम यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के मुताबिक जो है हमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है और हमारी हर ज़रूरियात को हमें पूरा किया जाता है, हमें सुना जाता है और मुकम्मल तौर पर हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। वतन की हिफाजत की खातिर 14 अगस्त है और हम अपना यौम आज़ादी मना रहे हैं, इसकी हिफाजत की खातिर कहाँ तक जा सकते हैं? सर, अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकते। नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि फायरिंग सिमुलेशन का एक अलहदा सी जगह थी, लेकिन इस वक्त हम फायरिंग रेंज के अंदर मौजूद हैं और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये फायरिंग रेंज है। ये फीमेल कैडेट्स और मेल कैडेट्स यहाँ पे सब इसी जगह पर आकर अपनी फायरिंग की जो तरबियत है वो यहाँ से हासिल करते हैं। इस वक्त फायरिंग रेंज पे ये कैडेट्स जो है मौजूद हैं।
یہ تیار ہیں, بالکل لائیو فائرنگ آپ کو دکھائیں گے. تو اس وقت یہ تمام تیار ہیں. آپ دیکھیں گے اب سے کچھ ہی دیر بعد یہ اپنی پوزیشنز لے کر کھڑے ہوئے ہیں, اور جو ویپنز جن پر ان کو تربیت دی گئی ہے سیمولیشن کے بعد اب یہاں لائیو یعنی براہ راست فائرنگ یہ کریں گے. یہ آپ کو دکھاتے ہیں, آپ دیکھیں اور کس طریقے سے یہ اپنی اس تربیت کو لے کر آگے چلتے ہیں, یہ ہم آپ کو یہاں دکھائیں گے. ناظرین, 14 اگست کے حوالے سے ہمارا خصوصی یہ پروگرام ہے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس, اور جس طریقے سے ہم بتا رہے ہیں کہ یوم آزادی کے موقع کے اوپر ہم نے آپ کو بتایا, دکھایا جس طریقے سے کہ کس طریقے سے نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس اپنا کام سر انجام دے رہی ہے. اس کے افسر اور جوان, اور خاص طور کے اوپر پاکستان کی ترقی, پاکستان کی آگے لے کر چلنے کے حوالے سے جو کردار ہے اس سب پر ہم نے بات کی اور آپ کو دکھایا بھی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم جز یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے اندر جب اس کو لیڈ کرنے کی جو صلاحیت کسی افسر کے اندر ہوتی ہے تو وہ اس کی لیڈرشپ کوالٹیز اس کے اوپر سے لے کے نیچے تک آتی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس سید کلیم امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اور یوم آزادی آپ کو مبارک ہو. آپ کو, پوری قوم کو 74ویں یوم آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو, ہمارے لوگوں کو بہت آباد رکھے, ہمارے ملک کی بہت ترقی ہو اور ہمارا ملک نامور ملکوں میں شامل ہے. نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ایک برانڈ ہے, اور عام طور کے اوپر جو پولیسنگ ہے اس پولیسنگ سے ہٹ کر تو اس کا کریڈٹ جاتا کس کو ہے, اور اس کی جو بیسک انگریڈینٹ ہے, جو جز ہے وہ ہے کیا کہ باقی پولیسنگ کے مقابلے میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے افسران اور جوان بالکل ایک الگ ان کی ایک سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے حکومت پاکستان کو, اس کی لیڈرشپ کو. اوور دا ایئرز جو لیڈرشپ آئی ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ادارہ بنایا اور اس کو ایسا منفرد کیا اس کی ورکنگ میں, اس کی بھرتی میں, اس کی ٹریننگ میں اور اس کے کام میں کہ وہ نمایاں ہو گیا. صرف 2 چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے, رویہ اور کارکردگی. ہمارا جو رویہ ہے وہ بیسیکلی کرٹسی, آنیسٹی اور یہ ہے کہ مدد کرنی ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا پلر ہے کہ ہم کرٹسی سے بات کرتے ہیں اور ہم بالکل مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں. دوسرا پروفیشنلزم ہے کہ جب کوئی ہو جائے واقعہ اس کا رسپونڈ کیسے کرنا ہے, اور اکوپمنٹس کیسے استعمال کرنا ہے, ٹیکنیک کیسے استعمال کرنی ہے, اسٹریٹجی کیسے مینیج کرنی ہے آپ نے تاکہ ایکسیڈنٹس کم سے کم ہو. تو رویہ اور کارکردگی. رائٹ. سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے اور پاکستان کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. یہ جو ہائی ویز کا نیٹ ورک ہے اور جو سی پیک کے اندر بھی جو موٹر ویز آ جائیں گی, اس کے لیے موٹر وے پولیس کے چیلنجز کیا ہیں اس پرٹیکولر سی پیک کے لیے؟ سی پیک کے حوالے سے ہماری بہت سی نئی روڈز جو ہیں ریسنٹلی بنی ہیں, اسٹیبلش ہوئی ہیں. اب ڈی آئی خان حقلہ روڈ بننے جا رہی ہے, ہم E35 پہ آ گئے, ہم اور بہت سی روڈز پہ چلے گئے. تو سی پیک کے کانٹیکس میں ہمیں ریسورسز ملے ہیں, ہم نے ڈپلائمنٹ کی ہے, ہم نے ٹریننگ کی ہے, اور جو نئی روڈز کے حوالے سے چیلنجز آ رہے ہیں, جو لیسنس لرن ہیں پریویس روڈز پہ جو ہمیں فیس کیے, وہ ہم یہاں اپلائی کر رہے ہیں. سی پیک کے حوالے سے ٹریفک بڑھے گا, ہیوی ٹریفک بڑھے گی. سی پیک کے حوالے سے مزید ٹورزم بڑھے گا. سی پیک کے حوالے سے کمرشل اکنامک ایکٹیویٹیز اور بڑھے گی. ان جگہوں پہ بھی شاہراہیں چلی گئیں جہاں پہلے نہیں گاڑیاں جایا کرتی تھیں, رستے جو ہے نئے آ گئے اور نئے روٹس بن گئے. تو بالکل چیلنج بھی ہے لیکن ہمیں اس میں مزہ بھی ہے کہ ہمیں پھر موقع ملے گا ایکسپینڈ کرنے کا. موٹر ویز اپنے ایمبلم کے ساتھ آگے جائے گی کہ اپنی کرٹسی اور پروفیشنلزم سے وہاں بھی ایکسیڈنٹس ریڈیوس کرائیں گے, وہاں بھی لوگوں کی ہیلپ کریں گے, وہاں بھی روڈ سیفٹی ایجوکیشن کریں گے. اچھا, کسی بھی چیز کے لیے اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے آفیسرز, آپ کے مین جو ہیں, ہم نے جب دیکھا چیزیں کی تو پتہ یہ بھی چلا کہ جو سیلری سٹرکچر ہے یا جو چیزیں ہیں کہ آپ کی جو ڈسٹرکٹ پولیس ہیں ان کی بھی اس وقت سیلری زیادہ ہے, لیکن موٹر وے پولیس کی اس سیلریز ابھی تک اسی طریقے سے ہیں. کیا اس چیز کے بارے میں ہے کہ کیا آپ کا رویہ, آپ کی کرٹسی, آنیسٹی, ہیلپ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آنی چاہیے, گورنمنٹ کو لینا چاہیے؟ دیکھیں, جب موٹر وے 23 سال پہلے بنا تھا تو موٹر وے کی تنخواہ آلموسٹ ڈبل تھی باقی پولیس آرگنائزیشنز کے اور اداروں کے حوالے سے. اس کو ریز کرنا تھا, اس کو موٹیویٹ کرنا تھا, اس کو ایک انوائرمنٹ دینا تھا. تنخواہ بہت زیادہ تھی اور اتنے لوگ آئے. اگر آپ ہمارا انٹیک دیکھیں, موسٹ آف دیم آر ماسٹرز, لائرز, یہ سارے وہ لوگ تھے جو CSS کر سکتے تھے, دوسرے شعبوں میں جا سکتے اور یہاں آئے. اور جب یہ ایک ہائی انٹلیکٹ انٹیک آئی, انہوں نے پیشنیٹ ہو کے کام کیا تو بہت فرق پڑا اس سے.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری تنخواہیں جو ہیں باقی اداروں سے کچھ سے کم ہو گئی ہے، کچھ کے برابر ہے، لیکن اب دا منسٹری آف کمیونیکیشن از ویری کائنڈ، وہ انہوں نے کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے الاؤنسز اور بہت ساری جو ہماری ڈیلیز تھیں جو فریز ہوئی ہیں وہ جلد ہم اس کو بحال کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن تنخواہ سے ضرور فرق پڑتا ہے اور اس میں کوئی دوسری بات، لیکن ایک کلچر بن گیا، ایک مزاج بن گیا، اور اس مزاج کی وجہ سے آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس رویے پہ چل رہے ہیں. یعنی 10 لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طبیعت سے کام کر رہے ہیں تو 11واں بھی آ کے وہی اسی کلچر میں ضم ہو جاتا ہے. ارجنٹینا اور برازیل میں کوئی بچہ جو فٹ بال کھیلتا ہے پہلے دن سے وہ پیلے اور میسی میراڈونا کے اس میں جا رہا. ہمارے یہاں کرکٹ جو لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بابر اعظم، مصباح، وسیم اکرم اور بڑے بڑے، ان کو وہ ایک مل جاتا ہے، تھریش ہولڈ مل جاتا ہے. تو ہمارا ایک تھریش ہولڈ ہے، کلچر ڈیولپ ہو گیا. اس کلچر کی وجہ سے اس کو باہر جو نکلتا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے یہاں شکایتیں نہیں ہوتی ہیں، ہمارا رسپانس ہے. جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے، ہم اس کی تربیت کرتے ہیں اور اس سے پوچھ گچھ بھی کرتے ہیں، اس کو سزائیں بھی ملتی ہیں، لیکن رسپانس میکینزم ہمارا بہت اچھا. بہت شکریہ آپ کا سید کلیم امام، آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس. موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس میں 43 افسر اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور یہ اس وقت میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یادگار شہداء ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک، اپنے قوم کی خاطر اور وطن کی خدمت کی خاطر اپنی جان قربان کی اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا. ہم نے آپ کو دکھایا کہ نیشنل ہائی وے موٹر ویز پولیس، ان کی تربیت کس طرح سے کی جاتی ہے. عام پولیس کی طرح سے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کا جو برانڈ ہے، جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر آنیسٹی ہے، اس کے اندر کرٹسی ہے، اس کے اندر ہیلپ ہے، یہ وہ تمام عناصر ہیں جو کہ موٹر وے پولیس کو دیگر تمام پولیس افسر اور جوانوں سے ان کو مزید ایک قدم آگے لا کے کھڑا کر دیتی ہے. فرید رئیس کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.